میراث کے سلسلے میں یہ دوسرا سبق ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر آنکھیں کھولتے تھے اور آنکھیں بند کر دیتے تھے۔ جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلی تو صدیق اکبر نے کہا، بیٹی عائشہ، مجھے کون سے کپڑوں میں کفن دو گی؟ حضرت عائشہ نے اشارہ کیا کہ بہت اچھا کپڑا میں نے تیار کر رکھا ہے یمن کا۔ صدیق اکبر نے سر ہلایا اور کہا کہ یہ اچھے کپڑے تو زندوں کے لیے زیادہ اچھے ہیں، مجھے تو پرانے کپڑوں میں ہی کفن دے دینا۔ پھر صدیق اکبر نے کہا، اپنا کان قریب کرو۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کان قریب کیا، کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میری بیوی حمل سے ہے، جب تم میراث تقسیم کرو اس بچے کا بھی حصہ رکھنا جو میری بیوی کے پیٹ میں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ لڑکے کے اعتبار سے حصہ کروں یا لڑکی کے اعتبار سے کروں، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو آن اکاؤنٹ لے لینا، لیکن جب بچہ پیدا ہو اس وقت میں حساب لگا لینا، لڑکا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے، لڑکی ہو تو لڑکی کے اعتبار سے۔ یہ ابن کثیر میں یہ قصہ آتا ہے اور میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی کسی جگہ لکھا ہے۔ اور تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کا حصہ رکھا۔ یہ صدیق اکبر نے اپنے انتقال پر وصیت کی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح کا قصہ، یعنی یہ میراث میں پہلے عورتیں شامل نہیں ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، لیکن اوس بن ثابت جب شہید ہوئے تو ان کی 2 لڑکیاں تھیں اور 1 لڑکا تھا، اور ان کی بیوی یہ بیوہ ہو گئی۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی کام سے اس گلی سے گزر رہے تھے جہاں یہ بیوہ کا مکان تھا۔ جب قریب سے گزرے تو اوس بن ثابت کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اور یہ بیوہ یہ گھر میں تھے۔ اوس بن ثابت کی بیوہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا۔ آپ نے فرمایا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا، حضرت میرا شوہر تو شہید ہو گیا، 2 لڑکیاں ہیں، 1 لڑکا ہے، میں ہوں۔ تو شوہر کے بھائی آئے تھے اور یہ کہا کہ تمہیں تو بھابھی کچھ ملے گا نہیں اس لیے کہ تم عورت ہو، یہ لڑکیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ بچیاں ہیں، لڑکے کو ملے گا جب کب ملے گا جب بڑا ہوگا، ابھی یہ چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر سارا کے سارا مال گھر سے لے گئے ہیں اور میں اکیلے یہاں بیٹھی ہوں، کھانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے خالی اتنی درخواست کرتی ہوں کہ وہ جو میرے شوہر کے بھائی آئے سب کچھ لے گئے، ان سے آپ اتنا کہہ دیں کہ سب لے گئے ہو تو 2 لڑکیاں بھی لے جاؤ، بس میں رہوں گی، میرا لڑکا رہے گا، ہماری زندگی ہم گزاریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، میں تیری بات کا جواب نہیں دیتا ہوں، تیری بات کا جواب تو اللہ دے گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد نبی میں تشریف لائے۔ ابھی مسجد نبی کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ میراث کیا ہے کہ نازل ہو گئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، سارے کے سارے 4 پاری کی آیتیں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر یہ ساری کی ساری آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور پھر یہ مسلمانوں میں اعلان ہو گیا کہ بھئی لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، لڑکوں کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے۔
یاد رکھنا ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے۔ بے زبان بچیاں ہوتی ہیں، بھائی لوگ جو ہے ان کا مال دیتے نہیں ہیں، اور یہ بیچاری مانگتے ہوئے بھی شرماتی ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے، اسے دھیان میں رکھو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اسے دھیان میں رکھو۔ اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت کو برباد نہیں کیا کرتے۔ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے، اور کتنا مال جمع کرو گے آپ، کتنا کھاؤ گے؟ اس لیے اپنے قریب کے جو علماء ہوں ان سے پوچھو، اور اگر پچھلے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ورثے کا معاملہ ایسا ہی چل رہا ہے، علماء کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ایسا ایسا ہے، میں کیسا کروں؟ اس لیے یہ بہت اہم سبق ہے، اس سبق کی طرف بہت دھیان دیں۔ آئندہ انشاءاللہ 1-2 دن اور میراث کے بارے میں سبق دوں گا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد و عورت کو شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میراث کے سلسلے میں چالاکیاں نہیں چلتی، اتنا خیال رکھنا۔ اللہ کو چالاکیاں پسند نہیں ہے۔